بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پچھلے مضمون کی تسلسل میں آگے جاتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ مقام حیرت ہے جو کبھی قرون اولیٰ یا دور ملوکیت کے سفاک جبر میں بھی حق کی بات کہنا روا تھی، مگر آج کے دور میں 420 یا 440 یا 1000 وولٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ جو بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر توہین رسالت کا مذہب اور مذہب کی توہین کے جیسا الزام لگا کر اس کو تشدد کر کے آگ بھی لگا دی جاتی۔ دوستوں، دیکھنے میں آیا ہے باسیوں کی خلافت کے تشدد میں یہ پروان چڑھتی رہی، مگر بعد میں رئیس العقیدگی اس قدر حاوی ہوئی کہ حریت فکر کا کلا کما ہو گیا۔ دوستوں، ابھی تو سر سید تو ابھی کل کی بات ہے۔ الہیات پر انہوں نے بھی آزادی کے ساتھ کیا کچھ نہیں لکھا، اور وہ آج کے دور میں ہوتے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ موجودہ فلاح میں سر سید ہو، قائد اعظم ہو، علامہ اقبال ہو، وہ بھی مطلوب ٹھہرتے۔ دوستوں، ہماری آج کی عقیدت منافقت میں اس قدر ڈوب چکی ہے، اگر کوئی شخص بغیر ریفرنس بنائے مقدس آیات حدیث اپنے آرٹیکل میں بھی ریجنل الفاظ کے ساتھ لکھ دے تو فوری طور پر گستاخی کا مرتب اور سڑکوں پہ ڈنڈے مار کر ہلاک کر دینا اور اس کے بعد پٹرول چھڑک کر اس کی لاش جلا دینا۔ دوستو، یہ کیا بد دعاؤں کا اثر تو نہیں؟ کیا بد دعائیں اتنا بھی اثر نہیں رکھتی؟ دیکھنے میں آیا ہے سب سے پہلے کرسچن سانحہ گوجرا، سانحہ لاہور اور سب سے خطرناک کوٹ رادھا کرشن میں میاں بیوی کو بٹھے کی جلدی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ بعد میں وہ کیس فیک نکلا، جھوٹ نکلا۔ یہ کس کی؟ ان کی بچوں کی بد دعائیں، ان کے ماں باپ کی بد دعائیں کیا کرانے آسمان پر نہیں پہنچتی ہوں گی؟ اور اس کے ساتھ ہی جماعت احمدیہ کے افراد یا قادیانی جن کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا جا رہا ہے۔ کبھی یہ رو اندرون سندھ چل پڑتی ہے، کبھی مظفر گڑھ چل پڑتی ہے، کہیں لاہور، اس کے بعد آج کل خیبر پختونخوا میں پشاور میں چل رہی ہیں۔ کیا ان مظلوم بے کس لوگوں کی بد دعاؤں کا اثر تو نہیں؟ اور جب ہندو لڑکیاں 18-16 سال کی قدم رکھتی ہیں اور مولوی صاحبان ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کو مسلمان کر کے مسلمان لڑکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ آپ کی بیوی ہے، کیا ان ماں باپ کی آسمان تک بد دعائیں نہیں جاتی ہوں گی؟ لازمی جاتی ہیں۔ اور اس وقت جو سانحہ سیالکوٹ ہوا اس کے اوپر بڑے زور و شور کے ساتھ، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وزراء ہوں، کیا ان کے بیانات نہیں آئے؟ چاہے علماء کرام ہوں، کیا ان کے مذمت کے بیان نہیں آئے؟ اور سونے پہ ساگا طریق البیک والوں نے بھی اس واقعے کے اوپر مذمت کی۔ اس کو کہتے ہیں منافقت، منافقت، منافقت۔ اور دوستو، اور یہ اس طرح کی بد دعائیں ہیں، ہم کیا ان بد دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو
زمین پہ مجھے یا میٹ کر دے، مگر یہ جو سیالکوٹ میں واقع آیا، کیا مذہب کے استعمال کی ہولناک تشبیہ نہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے اسکولوں میں، محلوں میں، گلیوں میں سر تن سے جدا کا جو نعرہ پاپولر ہو رہا ہے، یہ اب حکومت کو، کیونکہ وہ خود ان کی پشت پناہی کرتی ہے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے خاتون اول ہو، ان سب کی مرضی سے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سری لنکا کے اس بے گناہ انسان کو کیوں مارا، کیا اس نے کون سی مذہبی حرمت پامال کی؟ اگر وہ یہ کہتا ہے تنہا لیتے ہو تو کام کرو اور اس کو حلال کرو، فیکٹری کے جنرل یا پروٹیکشن مینیجر کا کام کیا ہے؟ اور اگر اس نے کام نہ کروانا ہوا، دوستوں ساتھ دیکھنے میں یہ ہے بیچارہ تو اردو عربی الفاظ تو پڑھ نہیں سکتا، اور اسٹیکر پر یا حسین لکھا یا مولوی خادم لکھا، اور اب یہ بھی مولوی خادم کا بھی پوسٹر پاڑا، وہ بھی توہین خادم سین بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ہم ہر بات پہ کہتے ہیں مالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہاں کون سی بدنیتی؟ ایک بے گناہ انسان کو پکڑ کر مارا، اس کے جبڑے توڑ دیے، اتنی سختی سے کیا مارا، اس کے جسم کے ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا، اور آخرکار اس کو گھسیٹتے ہوئے سڑک کے اوپر لے کر گیا اور اس کو جلا دیا، اور دعویٰ کیا کہ ہم عشق کے رسول ہیں، رحمت العالمین کے عاشق ہیں، ظالموں تمہیں اس کے بیوی بچوں کو سامنے نظر نہ آیا؟ یہ تو بھی سری لنکا کے بچوں کی بات، اس کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس کی ماں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کرسچن کی مائیں اور ہوتی ہیں یا احمدی افراد کی مائیں اور ہوتی ہیں، یا قادیانی افراد کی مائیں اور ہوتی ہیں، یا ہندوؤں کی بیٹیاں اور ہوتی ہیں؟ دوستو یہ ایک پراپوگنڈا ہے، کیونکہ انہوں نے آنے والے حالات میں پاکستان پر بہت ہی سخت ٹائم آ رہا ہے، اس لیے ایک پلان کے تحت اس قتل کی مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ انسانیت سے درندگی کرتے ہوئے تم کس منہ سے اس ہستی کا نام لیتے ہیں جنہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انہیں تمام جہانوں اور تمام جہان والوں اور تمام جان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ دوستو ظلم کی انتہا، پاکستان کے وزیر دفاع کا ایک بیان میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے جوش میں آ گئے ہیں، ہمارے بچوں کا یہ جذبہ ایمانی اور مذہبی ہے، جوانی میں ایسے ہو جاتا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ دوستو یہ ہے ذہنیت ان وزراء کی، کیا اسے غیر ذمہ دارانہ بیان دینے پر اس کو وزارت سے نہیں نکال دینا چاہیے؟ کیا محکمہ دفاع والوں کو یہ نظر نہیں آ رہا یہ قوم کے بچوں کو فساد کے اوپر حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور مذہبی تشدد پر اکسا رہا ہے؟ یا ان کے سہولت کاروں کو بھی دیکھیے، کیا پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر چودھری اعجاز کیا ان سہولت کاروں کے پاس نہیں گیا؟ کیا اس نے خادم حسین کی قبر پہ جا کے سلامی نہیں دی؟ پھر جا کے تحریک البیت کے سربراہ سعد رضوی کو گلدستہ نہیں پیش کیا، اور پھر تھوڑی بات کرتے ہوئے اور کہتا ہے پی ٹی آئی اور تحریک البیت کا سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ دوستو اس کو لیڈر کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا تھا اس قتل کے بارے میں،
وہ مسلم لیگ کے اندر سے آواز اٹھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آواز اٹھی اور مولانا صاحب کو وہاں تک روکا، اتنا مجبور کیا، انہوں نے اپنے بیانات کی واپس لیتے ہوئے مذمت کی۔ دوستو یہ تھی ایک ہلکی سی زادی میں جگنوں کی روشنی، اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں ابھی روشن ضمیر لوگ ہیں، اور جس طرح مولانا صاحب نے صفاقی اور بربریت کی غیر مشکوک مذمت فرمائی، اور یہ بھی ایک مثبت قدم ہے۔ اے کاش پاکستان کے علماء کرام، مفتیان اور لاکھوں مساجد کے امام آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کا ساتھ دلاتے ہوئے عوام کو تسلی دیں اور ان کو تشدد پہ نہ اکسایا جائے۔ یہ تھی دوستو میرا ہلکا سا مضمون، اور جاتے جاتے جو ملک عدنان جو تھا، اس نے جو بہادری کا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیار خیال کرتے ہوئے لاگ TV4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔